بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاء وائس کے ناظرین کو ہمارا سلام پہنچے۔ منیر احمد اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے بارے میں ان کے ذاتی دوستوں اور عزیز و اقارب کی متفقہ رائے ہے کہ وہ خاندان بھر میں سب سے زیادہ ذہین تھے، اور ان کے والد شاہ نواز بھٹو کو پختہ یقین تھا کہ ان کا صاحبزادہ کبھی سیاست میں نمایاں مقام حاصل کرے گا۔ شاہ نواز بھٹو کو اپنے ذرائع سے وقتاً فوقتاً اطلاع ملتی رہتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو پڑھائی کے ساتھ ساتھ انگریز لڑکیوں میں بھی دلچسپی لے رہے ہیں۔ ان اطلاعات پر شاہ نواز نے بھٹو کو متعدد مرتبہ خطوط لکھے کہ وہ اپنی پڑھائی پر پوری توجہ دے۔ جواباً بھٹو نے اپنے والد کو یقین دلایا کہ ان کی نصابی اور غیر نصابی سرگرمیوں میں پرفارمنس سینکڑوں ایشیائی باشندوں سے بہتر ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے نہ صرف اپنے ہم عصر سیاستدانوں کو اپنی خداداد صلاحیتوں کی وجہ سے مات دی، بلکہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ درجنوں غیر ملکی لڑکیوں کے ان کے ساتھ غیر معمولی تعلقات استوار رہے، اور ان میں سے کسی ایک کو تو یقین ہو چکا تھا کہ بھٹو ان سے شادی کریں گے۔ لیکن یہ عزت ایک دبلی پتلی خوبصورت اور اصفہانی گھرانے کی دراز قد لڑکی نصرت کو اس وقت ملی جب ذوالفقار علی بھٹو نے 1950 میں انہیں شادی کی پیشکش کی۔ شاہ نواز بھٹو اور ان کی اہلیہ ذوالفقار علی بھٹو کے اس فیصلے سے قطعاً خوش نہ تھے، بلکہ خود نصرت کے والد ایک برس تک گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہے، کیونکہ نصرت ایرانی تھی اور بھٹو سندھی تھے۔ بیگم نصرت بھٹو، جن کی تاریخ پیدائش 23 مارچ 1929 تھی، شروع میں ذوالفقار علی بھٹو سے شادی کرنے پر تیار نہ تھی، کیونکہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے اور ان کو خوبصورت لڑکیوں کے حلقے میں دل پھینک تصور کیا جاتا تھا۔ بیگم نصرت بھٹو کو جب بھٹو نے شادی کی پیشکش کی تو انہوں نے مسکرا کر ٹال دیا، کیونکہ پاکستان سے واپس جاتے ہی انہیں یاد بھی نہ رہے گا کہ انہوں نے کسی لڑکی کو شادی کی پیشکش کی بھی تھی۔ لیکن 1951 میں بھٹو نے دوبارہ پاکستان آنے کے بعد نصرت سے رابطہ قائم کیا اور انہیں اپنی محبت کا یقین دلایا۔ اس مرتبہ نصرت اصفہانی کو سنجیدہ ہونا پڑا اور انہوں نے شادی پر آمادگی ظاہر کر دی۔ اب ذوالفقار علی بھٹو کے لیے مرحلہ یہ تھا کہ وہ اپنے والدین کو شادی پر کس طرح آمادہ کریں۔ ان کی والدہ تو خیر کسی نہ کسی طرح مان ہی جاتی، لیکن مسئلہ شاہ نواز بھٹو یعنی ان کے والد کا تھا، جو قطعاً اس بات کے حق میں نہ تھے کہ ان کا صاحبزادہ خاندان سے باہر شادی کرے اور مستقبل میں ان کے آباء و اجداد کی جائیداد غیروں میں چلی جائے۔ شاہ نواز بھٹو نے ذوالفقار علی بھٹو کو نصرت اصفہانی سے شادی کرنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا، تو ایک روز بھٹو انہیں ایک مسجد میں لے گئے جہاں مولوی صاحب ان کا نکاح پڑھانے کے لیے تیار تھے، لیکن نصرت نے اس انداز میں شادی کرنے سے صاف انکار کر دیا، کیونکہ ان کا موقف تھا کہ شادی ایک ایسا فریضہ ہے جسے چھپ چھپا کر انجام نہیں دینا چاہیے۔ چنانچہ اپنے والدین کے رویے سے بد دل ہو کر بھٹو نے خاندان کے بعض افراد کے ذریعے والدہ کو یہ پیغام دیا کہ وہ اس طرح کی زندگی سے تنگ آ گئے ہیں۔ گویا بھٹو کی طرف سے یہ دھمکی تھی کہ اگر انہیں نصرت سے شادی نہ کرنے دی گئی تو وہ کچھ بھی کر لیں گے، جس پر ان کی والدہ محترمہ خورشید نے انہیں کہا کہ بیٹا آج کے بعد وہی ہوگا جو تم چاہو گے۔ اس طرح ذوالفقار علی بھٹو کو نصرت اصفہانی سے شادی کرنے کی اجازت مل گئی۔ یوں 8 ستمبر 1951 کو نصرت اصفہانی بھٹو کی شریک حیات بن گئیں۔ شادی کے بعد ذوالفقار علی بھٹو اپنی دوسری اہلیہ کے ساتھ لندن چلے گئے، جہاں انہوں نے زندگی کے بہترین ایام گزارے۔ تاہم کچھ عرصے بعد نصرت بھٹو واپس پاکستان آ گئیں، کیونکہ ان کی بیرون ملک موجودگی کے باعث بھٹو کی پڑھائی متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تاریخی اور سیاسی سٹوری۔ اس قسم کی سٹوری سے اگر آپ دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو پریس کیجئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔